Tawbah and Anabat. دیکھیے انسان جب تقوی کے راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال انسان تو انسان ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے، اس کے اوپر نسیان کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، انسان کے اوپر غفلت کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، پھر انسان کے اندر جذبات ہیں، انسان کے اندر خواہشات ہیں، اس دنیا میں بڑی اٹریکشنز ہیں، شہوات ہیں جو انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو ایک طرف خارج میں اٹریکشن ہے، ایک طرف ہمارے اندر جذبات ہیں، ہمارے اندر خواہشات ہیں، اور اسی طریقے سے ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہم ہر وقت الرٹ رہ بھی نہیں سکتے۔ جب یہ ساری چیزیں انسانی حقائق ہیں تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری کوشش کے باوجود بھی ہم سے خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم پہ غفلت طاری ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم بڑے جرائم بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان جب تک انسان ہے انسان کے ساتھ ہوتی رہیں گی۔ تو اب ہو گیا، چلیے نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گئی، گناہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی، تو اس کے بعد کیا اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں؟ کوئی اس کے بعد انسان کو توجہ نہیں ہوگی، یا گناہوں میں انسان آگے بڑھتا چلے جائے؟ تو قرآن مجید ہمیں یہ راستہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مان لیا کہ تم انسان ہو، تم کمزور ہو، تم بھولو گے، تم پہ غفلت طاری ہوگی، تم خواہشات کے اسیر ہوگے، تم جذبات کا شکار ہوگے، لیکن جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد خدا کی طرف لوٹو، خدا کی طرف متوجہ ہو، پلٹ کے آؤ۔ جب تم پلٹ کے آؤ گے، توبہ کرو گے، رجوع کرو گے، تو پھر تمہارا خالق و مالک بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، وہ اس گناہ کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دے گا، آخرت کی شرمندگی، رسوائی اور پکڑ سے بچائے گا، بلکہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ شرط یہ ہے کہ توبہ ویسے کی جائے جیسے کہ توبہ کا قانون ہے، یعنی یہ توبہ زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں حقیقی معنوں میں ندامت پیدا ہو، شرمندگی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو، اسے لگے کہ واقعتاً اس سے غلطی ہوئی ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد دوسری چیز پھر وہ یہ کرے کہ وہ اپنے اس گناہ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرے، رجوع کرے، اور ساتھ میں یہ عزم کرے کہ میں آئندہ اس کی طرف نہیں لوٹوں گا، یہ عزم بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ اگر گناہ کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں کوئی تلافی کرنی ہے، یعنی فرض کر لیں کسی کا دل دکھایا ہے، دل آزاری کی ہے، تو اس سے جا کے انسان پھر معذرت کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے، کوئی خدا کی حد ایسی پامال کی ہے جس میں کفارہ تھا تو وہ کفارہ ادا کرے۔ تو معافی کے ساتھ تلافی کرنا بھی یہ ضروری ہے۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر یہ گویا کہ حقیقی معنی میں وہ توبہ ہے جس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ گارنٹی کرتے ہیں کہ پھر وہ بندے کی توبہ کریں گے۔ اس میں ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سارے کام فوراً ہونے چاہیے، یعنی جب فوری طور پہ ہوگا تو توبہ کے نتیجے میں بخشش گارنٹیڈ ہے۔ جس وقت اس کو آپ موت تک ڈیلے کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر کوئی معافی نہیں ہے، اور اگر معاملہ بیچ میں ہو تو پھر قرآن مجید خاموش ہے۔ خاموش ہے تو یہ بہرحال ایک رسکی بزنس ہے۔ تو جیسے ہی زندگی میں جس لمحے احساس ہو پوری قوت کے ساتھ لوٹ کے آ جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ وہ بیچ میں اس لوٹانے کو بھی قبول کریں گے۔ اور اس کا آخری اہم فیکٹر یہ ہے اس کے اندر کہ یہ جو توبہ کا وصف قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یہ صرف گناہوں کے ساتھ ہی بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ بندہ مومن کا ایک مستقل وظیفہ یہ بیان ہوا ہے۔ حضور کے متعلق آتا ہے روایات کے اندر، حضور 70 دفعہ 100 دفعہ دن میں توبہ کیا کرتے تھے، آپ کی یہ دعائیں ہیں اس کے اندر بھی جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ جو توبہ کا یہ شیڈ ہے، یہ اپنے گناہوں سے زیادہ اصل میں خدا کی عظمت کا اظہار ہے کہ وہ اتنی بلند ہستی ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوں تو اس کی شان کے مطابق تو نہیں ہے۔ تو اس احساس سے بھی انسان بار بار معذرت کرتا ہے، لوٹتا ہے خدا کی طرف۔ اور بہرحال انسان کمزور ہے، جانے انجانے میں بھی کچھ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غافل رہے، بلکہ وہ توبہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ توبہ کے حوالے سے قرآن مجید کے کچھ اور بیانات ہیں۔ اس میں دو چیزیں اور ہیں، ایک یہ کہ انسان کو منیبین الیہ کے الفاظ سے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ بندہ مومن کے اندر جذبہ انابت ہوتا ہے، خدا کی طرف متوجہ رہنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ رہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ غفلت اس کے اوپر حاوی ہو جائے۔ یعنی غفلت کیا ہوتی ہے کہ آپ خدا کو بھول کے جی رہے ہیں، اور خدا کی طرف متوجہ رہنے کا عمل یہ ہے کہ آپ کو خدا بھولتا ہی نہیں ہے، اور آپ ہر پہلو سے اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ جب متوجہ رہتے ہیں تو پھر انسان اول تو غلطی کرے گا نہیں، کرے گا تو پھر فوراً لوٹ کے آئے گا، یعنی فوراً لوٹ کے آنا اصل میں اس متوجہ رہنے کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو یہ اس کا اگلا شیڈ ہے جو قرآن مجید نے، یہ گویا کہ ایڈوانس لیول ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور اس کی جو سب سے آخری انتہائی مقام ہے وہ صفت اوابیت ہے۔ یہ خاص طور پہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ تو ظاہر ہے کہ نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی معرفت
اور خدا کے قرب کے جس مقام کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہو جائے تو پھر وہ جو تڑپ کے رجوع کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں. اور قرآن مجید میں جب حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، حضرت داؤد کا واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت سلیمان کا واقعہ بیان ہوا ہے. حضرت سلیمان کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں، وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے، وہ ایک ہی واقعہ میں سنا دیتا ہوں. اور بھی پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت یونس علیہ السلام ہیں. قرآن مجید ان سب کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی تھی. حضرت آدم کے معاملے میں بہت سالڈ قسم کا ایکسکیوز تھا ان کے پاس. وہ پیش کر دیتے کہ یہ شیطان نے مجھے گمراہ کیا ہے اور اس نے مجھے سے جھوٹی قسم کھائی ہے، قسم کھا کے مجھے یقین دلایا ہے. کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کیا، تڑپ اٹھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس رجوع کو اس طرح قبول کیا کہ اس کے بعد انہیں نبی بھی بنا دیا. یعنی اس کے بعد اللہ کا ایسا کرم ہوتا. حضرت سلمان کا میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ ان سے کسی موقع کے اوپر جہاد کے گھوڑوں کا پریڈ کا معائنہ کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ جہاد ہی ایک بڑا دینی فریضہ ہے اور حکمرانوں کے لیے تو یہ ضروری ہے. اور پھر ان کی خصوصی ذمہ داری تھی. اس پس منظر میں بڑی اسپیشل تیاری تھی اور بڑا اہتمام تھا. اسی میں عصر کا یہ معاملہ شروع ہوا ہوگا اور مغرب ہو گئی، سورج ڈوب گیا. اور ظاہر بات ہے کہ آدمی کاروبار حکومت میں مصروف ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے ذہن سے یہ چیز نکل گئی کہ عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی. اب جیسے سورج ڈوبا تو انہیں احساس ہوا. جس لمحے احساس ہوا تو وہ جو انتہائی قیمتی گھوڑے تھے جو خدا کے دین کی خدمت کے لیے وہاں پہ تھے، انہوں نے تلوار اٹھائی، ان سب کو ہی کاٹ ڈالا. یعنی یہ غلبہ حال کی کیفیت تھی. اس سے کوئی شریعت کا قانون اخذ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رجوع اس درجے میں پسند آیا کہ تم نے اپنی محبوب ترین چیز کو بھی گویا کہ ایسا جذبہ غالب ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہوا، اس کی وجہ سے ہوا ہے تو میں اسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی محبت اور شوق کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے اور بڑی ان کی تعریف کرتے ہوئے اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کیا. تو یہ ظاہر بات ہے بہت بڑے لوگوں کا مقام ہوتا ہے کہ وہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو پھر اس نے غیر معمولی طریقے پہ ان کا رجوع ہوتا ہے. ان کی توبہ پھر عام توبہ نہیں ہوتی، تو پھر خدا ان کا مقام اور بلند کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. ریحان بھائی، دو چیزوں پہ روشنی ڈالیے گا پھر ہم آج کی سیریز اس کو ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. ایک یہ کہ یہ بڑے کنیکٹڈ ہیں دونوں پوائنٹس، پوائنٹ نمبر 5 اور 6 کے اللہ تعالیٰ کو جو پہچان کے پھر ان کی ہیبت بھی طاری ہونا، یعنی کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. الٹیمیٹ ٹروتھ جو ہے یہ وہ ہے، بیسیکلی گاڈ ہے یہ. اور تقوی یعنی کہ دین بینگ کانشیس آف ہم، کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی کانشیسنس ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ یہ دونوں چیزیں جب موجود ہوں گی ہی تو ظاہری بات ہے پھر کہ توبہ کا جذبہ آئے گا. یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ یاد ہوں گے تو مجھے احساس ہوگا یار یہ میں نے جو کام کیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، یہ میں اس کو اپوزٹ کر گیا ہوں جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. اور ظاہری بات ہے جب خدا خوفی کا جذبہ ہوگا تبھی وہ میرے اندر کیپیسٹی ہوگی کہ پھر میں کیا کہتے ہیں انابت والا رویہ اختیار کروں، کہ میں پھر توبہ کروں، میں گڑ گڑاؤں اللہ کے سامنے. تو یہ بتائیے گا دیز ٹو آر کنیکٹ